أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عظيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا، ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا، دست بو جہل میں کنکری نے کیا، وصف شاہ ہدا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا،
حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم ما لم يعلم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ ایک نہایت ہی مبارک سلسلے کا اس سال اپنی ترتیب پر اللہ کے فضل و کرم سے آغاز ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اس کورس کے اغراض و مقاصد اور اس کے جو فوائد و برکات ہے، یہ انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد حضرت مفتی صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے۔ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے 2 سے 3 باتیں مجھے آج کی اس افتتاحی مجلس میں عرض کرنی ہے۔ الحمدللہ آج تعلیم و تربیت کورس کا پہلا اور افتتاحی دن ہے۔ اس اعتبار سے یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ خیر کا سلسلہ، اللہ کے مبارک دین کا سلسلہ جب ایک دفعہ شروع ہو جائے اور پھر اس سلسلے میں انقطاع نہ آئے، وہ درمیان میں ٹوٹے نہیں، تو ہمارے بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اس کام کو، اس سلسلے کو، اس ترتیب کو قبول کر لیا۔ تو سب سے پہلے تو ہم سب اس بات پر اللہ کا کروڑہ شکر ادا کرے تو کم ہے کہ یہ مبارک سلسلہ اور یہ مبارک ترتیب الحمدللہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی حسب ترتیب چل رہی ہے اور شروع ہو گئی ہے، باوجود اس کے کہ جو حالات ہے، وبائی صورتحال ہے اور ایک تکلیف دہ حالات ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے اساتذہ نے، ان بڑوں نے فکر کی اور وقت نکالا آپ سب کے لیے کہ وہ سلسلہ منقطع نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلی درخواست تو میری اپنے آپ سے اور پھر سب سامعین و سامعات سے جہاں تک آواز جا رہی ہے، سب سے اس بات کی درخواست ہے کہ ہم سب اس موقع پر اللہ پاک کے شکر گزار بن جائیں، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ دوسری بات میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک زندگی دی ہے جس کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، جسمانی زندگی ہے۔ جسمانی زندگی کی اپنی ضروریات ہیں، اپنے تقاضے ہیں اور اس کے لیے اپنے حدود و قیود ہیں۔ لہٰذا ہم جب صبح اٹھتے ہیں، فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، تو ایک طبعی تقاضا ہم سب کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ بھئی صبح ہم نے ناشتہ کرنا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟
صبح ناشتہ کرنا ہے. اب چاہے طبیعت خراب ہو، طبیعت بہتر ہو، سفر میں ہو، اپنے گھر میں ہو، کچھ بھی ہو، لیکن انسان اپنے اس طبعی تقاضے کو کبھی ختم نہیں کرتا. ٹھیک ہے اونچ نیچ ہو جائے گی، لیکن انسان کہتا ہے یار آج ناشتہ کرنا ہے، اس لیے کہ جسم کی ضرورت ہے. پھر جب ظہر کا وقت ہوگا پھر ایک طبعی تقاضا ہوگا کہ بھئی دوپہر کا کھانا کھانا ہے. پھر جب رات ہوگی عشاء کا وقت ہوگا پھر ایک طبعی تقاضا ہوگا کہ جی رات کا کھانا کھانا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے اللہ پاک نے اس کی جسمانی زندگی کی ضروریات پیدا فرمائی. اسی طریقے سے میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھیں، ایک زندگی ہے جو ہماری ایمانی زندگی ہے. یہ جسمانی زندگی سے ہٹ کر ہے. جسم تو اللہ نے مسلمان کو بھی دیا، کافر کو بھی دیا، اپنے ماننے والے کو بھی دیا، اپنے منکر کو بھی دیا، سب کو دیا. لہٰذا کھانا پینا یہ سارے تقاضے مسلمان کے بھی ہے، کافر کے بھی ہے. لیکن جو دوسری زندگی ہے وہ ہماری ایمانی زندگی ہے. اس کا تعلق ایک کلمہ گو اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے ساتھ خاص ہے. اور ایمانی زندگی کے تقاضے الگ ہیں. بحیثیت ایک مومن کے، بحیثیت ایک مسلمان کے، آج ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میری ایمانی زندگی کے تقاضے کیا ہیں. میں صرف ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں جو حدیث بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان آدمی زمزم کا پانی پی لے، مائے زمزم پی لے، مبارک پانی ہے، تو اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے. زمزم کا پانی پینے کے بعد کی مسنون دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھائی؟ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ دعا سکھائی، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اب علماء نے یہاں پہ بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے کہ آپ غور کریں کہ زمزم اس کائنات میں، اس زمین میں، اس دنیا میں اللہ پاک کی طرف سے سب سے مبارک پانی ہے جو ایک اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کی ایڑیوں سے لگا ہے. ایک کمال تو یہ ہے کہ جب ہم زمزم کا پانی پیتے ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ وہی زمزم ہے، وہی پانی ہے جو ایک پیغمبر کی ایڑیوں سے لگا ہے. وہ پیغمبر کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. ان کی ایڑیاں لگی ہے اس پانی سے. اور دوسرا استحضار اور یقین ہمیں اس بات کا ہے کہ اس مائع زمزم کا کمال یہ ہے اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا اور حج کے موقع پر آپ 10 ذی الحجہ کو منی سے شیطانوں کی رمی فرما کر، قربانی کر کے اور حلق فرما کے آپ طواف زیارت کے لیے جب بیت اللہ شریف تشریف لائے اور آپ طواف زیارت سے فارغ ہوئے تو آپ زمزم کے کنویں کے پاس تشریف لے گئے. وہاں حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا ہیں وہ مقرر تھے حاجیوں کو پانی پلانے پر. تو آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھے دیکھ کر کے سب ٹوٹ پڑیں گے تو میں بھی آ کے اس خدمت میں شامل ہوتا، سب حاجیوں کو خود پانی پلاتا. لیکن خطرہ یہ کہ میں آگے بڑھوں گا تو انسان کی فطرت ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے عمل کو دیکھ کر اسی عمل کو شروع کر دیتا ہے. تو میں کروں گا تو پھر سب صحابہ کی جماعت کہے گی کہ ہمیں بھی خدمت کرنی ہے، لہذا تکلیف ہوگی. اجتماعی تکلیف کی وجہ سے آپ نے اپنے ایک انفرادی ارادے کو قربان کیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے بھی ایک ڈول پانی زمزم کا دے دو. انہوں نے اپنے بیٹے حضرت فضل رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے ہیں، ان سے فرمایا کہ جاؤ اور اپنی والدہ سے کہو کہ صاف برتن دے دیں
تاکہ اس برتن میں ہم حضور کو پانی پلا دیں. اس ڈول میں تو سب حاجیوں نے، کسی نے ہاتھ لگا، کسی کا منہ لگا، مستعمل ہے، تو بڑوں کا انسان اکرام کرتا ہے. تو کہا کہ جا کے کوئی صاف برتن لے آؤ اپنی والدہ سے، حضور علیہ السلام کی چچی سے. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں فضل مت جاؤ، میں اسی ڈول میں پانی پیوں گا جس میں باقی حاجیوں نے پیا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے اسی ڈول میں حضرت عباس نے پانی نکالا رضی اللہ عنہ نے، آپ نے پانی تناول فرمایا، اور جو ڈول میں باقی آپ کا جھوٹا سور، آپ علیہ السلام کا جو سور مبارک تھا، مبارک جھوٹا تھا آپ کے لعاب دان سے لگا ہوا، آپ نے اس کو واپس زمزم کے اس کنویں میں پھینک دیا، ڈال دیا، اور فرمایا کہ میرے منہ سے، لبوں سے لگا ہوا پانی زمزم کے کنویں میں قیامت تک شامل ہو گیا. اب قیامت تک میرا جو امتی زمزم کا پانی پیے گا اس میں لازماً میرے لعاب سے لگا ہوا پانی شامل ہوگا. جھوٹا، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. یہ دو باتیں میں نے اس لیے عرض کی تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ زمزم پینا معمولی بات نہیں، بہت بڑی نصیب کی بات ہے. اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. تو اس پانی کے پینے کے بعد کی دعا حضور علیہ السلام نے سکھائی. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انا نسألک علما نافعا، یہ پہلا لفظ ہے. اور پھر فرمایا ورزقا واسعا، پھر فرمایا وشفاء من کل داء. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا، رزق واسع کا، اور ہر بیماری سے شفا کا. تین چیزیں مانگی. اب دیکھیں، اگر انسان اپنی عقل کی آنکھ سے دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر مجھے کھانا نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا، ہے نا؟ اور اگر میں نے دوائی وقت پہ نہیں لی تو مر جاؤں گا. تو عقل یہ کہتی ہے کہ کھانا زیادہ ضروری ہے، دوائی زیادہ ضروری ہے، لیکن دعا کی ترتیب کچھ اور بتا رہی ہے. آپ علیہ السلام نے ان دونوں سے پہلے کس چیز کو ذکر کیا؟ اللہم انا نسألک علما نافعا. معلوم ہوا کہ ایک مومن کی ایمانی زندگی کی حفاظت اور بچاؤ کے لیے سب سے ضروری چیز وہ علم نافع ہے. اس کے پاس نافع علم ہو، پیغمبر والا علم ہو، علم نبوت ہو. تو آج اس مبارک کورس کے آغاز کا، اس سلسلے کا ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے اس علم نافع سے کچھ نہ کچھ حصہ، ضروری حصہ اللہ پاک ہم سب کو نصیب کر دیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ 25 دن میں، ایک مہینے میں ہم کوئی عالم نہیں بن سکتے یا کوئی عالمہ نہیں بنے گی، لیکن انشاءاللہ العظیم اتنا ضرور ہوگا کہ ان دنوں میں اگر آپ سب نے محنت کی، اور چونکہ اس سال تو آن لائن ترتیب ہے، تھوڑی فکر کی ضرورت ہوگی اور تھوڑا اہتمام کی ضرورت ہوگی، قربانی کی ضرورت ہوگی، لیکن انشاءاللہ اگر ہمارے طلبہ نے، ہمارے ساتھیوں نے، نوجوانوں نے، اور ہماری طالبات نے، بچیوں نے، مستورات نے اگر یہ وقت دیا، جو ابھی ساری ترتیب انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی، تو انشاءاللہ یہ کورس ختم ہوگا. دین کی بنیادی باتیں، ضروری معلومات اور مبارک سنتوں سے اتنے درجے میں ضرور ہمیں تعارف حاصل ہو جائے گا کہ انشاءاللہ العظیم ہمیں اپنے دین کی برکات کا، اس کے فضائل کا اور اس کے مزید حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اس کورس کی محنت کو، اس کی ترتیب کو اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں اخلاص کے ساتھ قبولیت نصیب فرمائیں. اور ہمارے استاذ کریم جو اس کورس کے بانی تھے، جن کی محنتوں سے یہ سلسلہ چلا، حضرت اقدس حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، اللہ پاک حضرت استاذ صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے، اللہ پاک کی توفیق سے اس سال ایک مرتبہ پھر طلبہ اور طالبات اور اسی طرح خواتین و حضرات کے لیے جو کورس ہر سال چھٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور جس طرح حضرت مفتی خالد صاحب نے تذکرہ آخر میں فرمایا کہ اس کورس کے جو اصل بانی تھے وہ ہمارے استاد محترم نہایت ہی مشفق اور مہربان استاذ حضرت مولانا طاؤ الرحمن صاحب شہید رحمہ اللہ تعالی تھے، اور یہ کورس یقیناً جتنے طلبہ جنہوں نے پڑھ رہے ہیں اور جو قیامت تک پڑھیں گے، سب کا اجر و ثواب اور یہ صدقہ جاریہ ہے ہمارے حضرت استاد محترم رحمہ اللہ تعالی کے لیے اور اسی طرح دیگر اساتذہ کے لیے۔ تو یہ کورس پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ دورانیہ اس کا مختصر ہے، لیکن یہ بات بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ اس کے فوائد لامحدود ہے، اور ہم نے خود اپنے اس مختصر سے تجربے میں اس کے بے انتہا فوائد اور برکات دیکھے ہیں، کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ ہم کر چکے ہیں۔ بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ جو اسکول کالج سے وابستہ تھے، عصری تعلیم گاہوں سے وابستہ تھے، انہوں نے اس کورس میں داخلہ لیا۔ اس کورس کے پڑھنے کے بعد ان کو عالم دین بننے کا شوق ہوا، ہمارے یہاں مدرسے میں داخلہ لیا، 8 سال پڑھ کر عالم دین بنے۔ عالم دین بننے کے بعد اسی ادارے میں مدرس ہوئے، اور وہ آج ہمارے شعبہ کتب کے بھی استاذ ہیں مدرسے میں، اور اسی تعلیم و تربیت میں یہ جو کورس چل رہا ہے اس کے بھی وہ استاذ ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں، اور بطور تعارف کے اختصار کے ساتھ عرض کر دوں کہ یہ کورس اللہ پاک نے اس کو بڑی مقبولیت سے نوازا ہے۔ صرف کراچی نہیں، صرف صوبہ سندھ نہیں، بلکہ پورے پاکستان بھر میں مختلف مساجد، مدارس میں، تعلیم گاہوں میں، عصری اداروں میں یہ تعلیم و تربیت کورس پڑھایا جا رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہ اب بیرون ممالک میں بھی بعض جگہ پر یہ کورس پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی الحمدللہ یہ تعلیم و تربیت کورس سن 2009 سے طلبہ اور عوام کے لیے شروع کیا گیا، اور جو طلبہ عوام یعنی مرد حضرات کے لیے جو تعلیم و تربیت کورس کا سلسلہ ہے، اس کا یہ اس سال انشاءاللہ 12واں سال ہوگا۔ 11 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور یہ ہمارا مرد حضرات کے لیے، طلبہ کے لیے 12واں تعلیم و تربیت کورس ہے۔ اسی طرح چند سال قبل جو ہمارا بنات کا مدرسہ ہے، شعبہ بنات ہے، اس میں بھی چھٹیوں کے اس کورس کا آغاز کیا گیا تھا خواتین اور طالبات کے لیے، تو وہ انشاءاللہ اس سال اس کا 3را سال ہوگا۔ تو مستورات میں اس تعلیم و تربیت کورس کا 3را سال، اور طلبہ اور عوام کے لیے 12واں سال ہوگا۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ سب جانتے ہیں اس کا دورانیہ بھی مختصر ہے، وقت کے اعتبار سے اور اسی طرح دنوں کے اعتبار سے بھی مختصر ہے۔ اس سال بھی یہ کورس انشاءاللہ تقریباً 25 دن کا ہوگا، اور آج 10 جون سے شروع ہو کر تقریباً یہ 5 جولائی تک یہ تعلیم و تربیت کورس پڑھایا جائے گا، اور لگ بھگ یہ تقریباً 25 دن ہے۔ تو کچھ دن ہے، سب سے میری درخواست ہے اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے، ساتھیوں سے، بزرگوں سے جو اس کورس میں داخل ہے یا جو اس کورس میں داخلے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اس مختصر کورس کو روزانہ وقت دیں۔ ٹھیک ہے، اس سال حالات کی وجہ سے اس کی نوعیت میں کچھ تبدیلی کر دی گئی ہے، اور یہ اجتماعی صورت میں نہیں رکھا گیا، بلکہ یہ آن لائن ہوگا،
اور سب جو اس میں داخل ہے طلبہ طالبات خواتین حضرات وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر مقررہ وقت پر اس کورس کو سماعت کریں گے، اس میں شرکت کریں گے اور اس کو سنیں گے۔ تو ایک درخواست تو یہ ہے کہ یہ جو مغرب سے عشاء کا وقت ہے مختصر دورانیہ ہے، تقریباً یعنی 7:30 یا 7:45 سے لے کر 9 بجے تک یہ کورس پڑھایا جائے گا، 7:40 سے لے کر یعنی 9 بجے تک، یہ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہے کم و بیش۔ تو 1.5 گھنٹے کا وقت کوئی زیادہ نہیں ہے۔ سب سے درخواست ہے کہ یہ وقت نکال لیں، اپنی مصروفیات سے بالکل فارغ کر دیں اور یہ وقت آپ حضرات کورس کو دے دیں تاکہ یکسوئی کے ساتھ اس کے جتنے اسباق ہیں اس کو آپ غور و فکر سے سنیں، تو انشاءاللہ یاد رکھیں اس کے بہت زیادہ فوائد اور برکات ہیں۔ دوسرا، اس کو پابندی سے، اس میں ناغے کی ترتیب نہ ہو کہ بھئی جب وقت ملا تو سن لیا، وقت نہیں ملا تو ناغہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، اس دفعہ اس میں وہ کیفیت تو نہیں ہوگی جو کیفیت اس میں ہمیشہ ہوتی ہے حاضری کی۔ یہاں جب یہ کورس ہوتا تھا پچھلے سال تک تو باقاعدہ حاضری کی ترتیب ہوتی تھی اور اس حاضری کی بنیاد پہ امتحان میں شریک کیا جاتا تھا اور انہی طلبہ کو شریک کیا جاتا تھا جو پابند ہوتے تھے۔ لیکن اس سال چونکہ آن لائن ترتیب ہے اور داخلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ فارم یہاں سے دفتر سے مدرسۃ البنات سے دیے گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آن لائن فارم کی ترتیب بھی کی گئی تھی، آن لائن بھی اس کے داخلے ہیں۔ تو حاضری کی ٹھیک ہے وہ نوعیت تو نہیں ہوگی، لیکن بہرحال علم کی طلب کا تقاضا یہ ہے کہ طالب علم چاہے کسی بھی عمر کا ہو لیکن وہ اپنے سبق میں ناغہ نہ کرے، اور جو سبق میں پابند ہوتا ہے اس کے علم میں اللہ پاک برکتیں اور انوارات پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو بس درخواست آپ سے ایک یہ ہے کہ وقت پورا دیں جو آپ کا وقت ہے 7:40 سے 9 تک، اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت میں پھر ناغہ نہ کرے، اس دورانیے میں روزانہ کا سنیں۔ اس میں چھٹیاں 2 دن ہوں گی، اشتہار میں غالباً 1 دن کا لکھا گیا ہے صرف اتوار کا، لیکن فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جمعرات اور اتوار 2 دن اس کورس کی چھٹی ہوگی۔ جمعرات کے دن بھی سبق نہیں ہوگا اور اتوار کے دن بھی سبق نہیں ہوگا۔ تو ہفتے میں یہ کتنے دن ہو گئے؟ 5 دن۔ ہفتے میں صرف 5 دن اور تقریباً لگ بھگ 1.5 گھنٹے کے قریب، تو کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ مغرب کے بعد تقریباً جو ہے ساتھی فارغ ہوتے ہیں، خواتین بھی فارغ ہوتی ہے، تو ایک درخواست یہ ہے کہ وقت پابند روزانہ دیں، پورا وقت دیں اور پابندی سے دیں، اس میں پھر آپ حضرات ناغے کی ترتیب نہ کریں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں 4 مضامین ہر کلاس میں ہر لیول میں پڑھائے جاتے ہیں۔ 4 لیول ہے جس میں پرائمر ہے، بگنر ہے، جونیئر ہے، سینئر ہے۔ پرائمر کا لیول بالکل چھوٹے بچوں کے لیے ہے جو بالکل مونٹیسری KG1 KG2 یا 1 2 3 ابتدائی کلاسوں میں ہوتے ہیں، تو استعداد کے مطابق ان کے لیے جو کورس ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، اساتذہ نے ڈیزائن کیا ہے ان کے لیے پرائمر لیول رکھا گیا ہے، بالکل چھوٹے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے۔ تو اس داخلہ بھی اسی اعتبار سے ہم دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب مزید استعداد ہو کلاس 4 5 میں یا اس طرح، تو ان کے لیے پھر جب یعنی پرائمر لیول پڑھ چکے ہوں، بگنر لیول ہے، بگنر بھی ابتدائی لیول ہی ہے، پھر بگنر لیول جو ہے یہ پرائمر کے بعد کا ہے۔ بگنر کے بعد پھر اگر 7 8 کلاس میں ہے یا اس سے بڑی کلاس میں ہے یا بگنر پڑھ چکے ہیں تو ان کے لیے جونیئر لیول ہے۔ پھر جونیئر کے بعد سب سے آخری لیول اسکول کے بڑے درجات میں کلاسوں میں 9 میٹرک، انٹر یا اس سے کالج یونیورسٹی کے طلبہ طالبات یا جو جونیئر پڑھ چکے ہو تو ان کے لیے سینئر لیول رکھا گیا۔ اور ہر لیول کی جو کتاب ہے وہ 4 مضامین پر بنیادی طور پر مشتمل ہے، جس میں پہلا حصہ قرآن کریم سے متعلق ہے اور بعض میں تجوید بھی ہے۔ قرآن کریم کی منتخب آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر ہے۔ دوسرا حصہ احادیث مبارکہ پر مشتمل ہے، ترجمہ اور تشریح کے ساتھ۔ تیسرا حصہ معرفت اسلام، دین کے جو بنیادی عقائد ہے، ایمانیات ہے، ان سے متعلق تیسرا حصہ۔ چوتھا حصہ یہ عربی انگلش سے متعلق ہے۔ اسی طرح اس میں سیرت کا بھی بعض کتابوں میں حصہ موجود ہے۔ تو یہ تعارف تھا مختصر کورس کا، اس کے اوقات کا، ترتیب کا، کتابوں کا اور مضامین کا۔ آخر میں ایک درخواست یہ ہے، کتابوں سے متعلق
کہ کتابیں جو ساتھی لینا چاہتے ہیں جامعہ بنوری ٹاؤن کے پاس تمام مکتبوں پر دستیاب ہے، اور جو ہمارے مسجد کے اگر نمازی ہیں یا ساتھی ہیں ان کو یہاں سے بھی ہم فراہم کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی کتاب کے بغیر ترتیب کرنا چاہے، پڑھنا چاہے، تو آپ کی جو روزانہ کلاس ہوگی جو پیج پڑھایا جائے گا وہ پیج سامنے آئے گا، روزانہ کی بنیاد پہ جو سبق ہوگا وہ صفحہ کتاب کا سامنے آئے گا، تو اگر کتاب سامنے نہ بھی رکھی ہو تو انشاءاللہ اس میں فرق نہیں پڑے گا۔ اور آخری بات بالکل بس دعا کرتے ہیں کہ جیسے ہی جو کلاس شروع ہوگی 40 منٹ بعد اس میں انقطاع آ جائے گا، وقفہ آ جائے گا، اس کے لیے یعنی 2 پیریڈ جب ہو جائیں گے 20-20 منٹ کے، تو زوم کلاس پہ جو سن رہے ہوں گے اس میں وقفہ آئے گا، آپ کو دوبارہ جوائن کرنی ہوگی، ایک دفعہ اور جوائن کرنی ہے 40 منٹ بعد، پھر دوبارہ جب جوائن کر لیں گے تو آخر تک چلے گی۔ تو یہ ترتیب ذہن میں رکھیں کہ 40 منٹ بعد کلاس میں انقطاع آئے گا، اس کو دوبارہ جوائن کرنا ہوگا روزانہ۔ اور کل جمعرات ہے، چھٹی ہے، اس لیے کورس انشاءاللہ آغاز ہوگا جمعے کے دن سے، سبق شروع ہو جائے گا، تمام ساتھی محنت یکسوئی سے پڑھیں۔ اب بھی اگر کوئی داخلہ لینا چاہے آن لائن کا آپشن موجود ہے، آن لائن داخلہ لے کے اس میں اپنے سارے قوائف لکھیں، اور اس میں پھر جب 25 دن بعد امتحان یعنی ٹیسٹ ہوگا وہ بھی جو ہے آن لائن ہوگا، آپ کو باقاعدہ یعنی امتحانی پرچہ دیا جائے گا، وہ آپ کو حل کرنا ہے، طریقہ بتا دیا جائے گا، اور انشاءاللہ امتحان کے بعد اس کے باقاعدہ سرٹیفکیٹ جاری ہوں گے، وہ بھی انشاءاللہ آن لائن جاری ہوں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، اس کورس کا جو انعقاد کیا جا رہا ہے ہمارے یہاں یا کسی بھی مسجد میں، پورے دنیا میں کسی ادارے میں، اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، اس کورس کو پورے عالم کے لیے ہدایت کا اور کامیابی اور فلاح کا ذریعہ بنا۔ اس کورس کو ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے مشائخ کے لیے، خصوصاً ہمارے حضرت استاد محترم حضرت مولانا طاؤ الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، سب کے لیے اللہ پاک اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور اے اللہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے، ملکی حالات کو، عالمی حالات کو اے اللہ دوبارہ سے اپنی حالت پر لوٹا دے، بحال فرما دے، اور اے اللہ دوبارہ سے خوشحالی کے حالات، مدارس، مساجد، مکاتب، خانقاہوں کو، کاروبار، حلال رزق، تجارت کو، تمام سلسلوں کو اے اللہ بحال فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ دے دے، جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جمعے کے دن سے انشاءاللہ کلاس کا آغاز ہو جائے گا، پہلی کلاس ہوگی۔ تمام ساتھی جیسے ہی مغرب کی نماز ہو، مغرب کی نماز کے فوراً بعد زوم کلاس اپلائی کر لیں، تیار رہیں اس کے لیے۔ آپ سمجھ لیں کہ 7:30 سے 9 تک کا جو دورانیہ ہے یہ پورا سبق کا ہے، 7:30 سے ہی ساتھی جو ہے تیار رہیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق دے۔